الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے اسی آیت کے حوالے سے آیت نمبر 19 کچھ باتیں کی تھیں اور عرض کیا تھا کہ مزید آواز کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت، وصیت، تاکید، تعلیم کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اور میانہ چال چل، چلتے ہوئے. چال ڈھال کے لفظ آپ کے ہاں بولے جاتے ہیں. آپ کے چلنے کی حالت کیسی ہو؟ اکڑ نہ ہو. اس طرح اترا کر چلنا، اکڑ کے چلنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چال وقار والی ہونی چاہیے. چھچورا پن بھی نہ ہو، تکبر اور غرور بھی نہ ہو، اور بہت سست بھی
نہ ہو۔ ایک انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مٹی سے بنا ہے، مٹی اڑے بھی تو اڑ کے واپس کہاں آتی ہے؟ نیچے آتی ہے۔ ہم اللہ تعالی کے سامنے عاجز ہیں، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بھی تکبر نہ کریں، کیونکہ تکبر کرنا اللہ کی شان ہے۔ وہ آپ کو بتایا تھا کہ کوئی متکبر شخص، مغرور شخص آ جائے تو اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا اس کے لیے تعلیم، بھلائی اور نیکی ہوتا ہے۔ انسان کی چال پروقار ہو، خرامہ خرامہ اکڑ کے نہ چلے، کیونکہ اس نے اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ وہ لوگ، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، کچھ جیسے فوجی ہوتے ہیں ان کو چال سکھائی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اسی طرح چلتے ہیں۔ پریڈ وغیرہ میں ان کی ایک خاص چال ہوتی ہے، وہ دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے یا ان کی تربیت کے لیے ہوتی ہے کہ جب انہوں نے نظم کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری عام چال میانہ ہونی چاہیے، ہم اکڑ کے نہ چلیں اور نہ ہی بہت سست چلیں۔ تیز چلنا منع نہیں ہے، لیکن ایسی تیزی بھی نہ ہو جو نامناسب ہو۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ آواز، ساؤنڈ، اس کا والیوم، اس کا کیا حال ہونا چاہیے کہ اپنی آواز کچھ پست رکھے۔ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اونچا بولنا اگر کمال ہوتا تو پھر گدھے کو سب سے زیادہ نمبر ملتے، وہ زیادہ کمال والا ہوتا۔ حالانکہ اس کے حوالے سے آپ ایسی بات نہیں مانتے، بلکہ آپ کسی کو گدھا کہیں تو یہ ایک طرح سے اس کو ذلت کے حوالے سے یا حقارت سے آپ بولتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہر وقت آواز نیچی رکھنی ہے یا کسی وقت اونچی بھی رکھی جا سکتی ہے؟ ایک ہوتا ہے عام گفتگو کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک ہوتا ہے تقریر کرنا، خطاب کرنا، بیان کرنا، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا۔ اکیلے بیٹھے ہیں یا محفل میں ہیں، ذکر ہو رہا ہے اللہ کے ناموں کا، یا کوئی وظائف جو اوراد ورد کیے جاتے ہیں، ریپیٹ کیے جاتے ہیں، جو سینٹینسز، فریزز، ان کا مسئلہ۔ اللہ تعالی کو پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے؟ یہ کچھ سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اس حوالے سے مختصراً کچھ بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو اللہ نے آواز دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اس کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی سائنس کا کمال نہیں ہے، ہماری آواز۔ اب اس آواز میں اگر خوبی ہے، نرم ہے،
میٹھی ہے، لو والیوم یعنی ہلکی انداز میں ہے یا اونچے سروں میں ہے، یہ ہمارے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں ان کی ٹون اور والیوم اس آواز کا اونچا ہوتا ہے، یعنی وہ اونچا بولتے ہیں، وہ ہلکی آواز میں بات نہیں کر سکتے، ان کا ہے ہی والیوم ہی اتنا ہے، یعنی اس آواز کی اونچائی کا ایک لیول، ایک سطح ہے، وہ ان کا نارمل ہے۔ بعضوں کی آواز بھاری، بعضوں کی آواز کرخت سخت ہوتی ہے، یہ مختلف کیفیات ہیں۔ انسان نرم لہجے میں اچھے انداز میں گفتگو کرے، آواز نرم ہو، لفظوں کا انتخاب اچھا ہو، تو اس کا اثر سننے والے پر اچھا ہوتا ہے، اس کو بھاری نہیں لگتا۔ پہلے پرانے وقتوں کی تعمیرات میں اگر آپ دیکھیں، اس وقت یہ برقی آلات، الیکٹرک انسٹرومنٹ ایجاد نہیں ہوئے تھے، مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھے، لوگ بھونپو اس کو بولتے ہیں اردو میں، سنک مختلف چیزوں سے اپنی آواز کو تھوڑا سا دور پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تعمیر اس طرح کی بنائی جاتی تھی کہ آواز گونجے، گنبد بناتے تھے۔ آپ نے پرانی مسجدیں دیکھی ہوں گی، مغلوں کی بنائی ہوئی، اس وقت کتنی بڑی مسجدیں ہوتی تھیں، مگر آواز پہنچانے کا انتظام وہ کیسے کرتے تھے، وہ بھی آپ آج سائنس والے حیران ہوتے ہیں کہ وہ آلات استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے انعام اللہ والوں کو حاصل، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو، پکارو۔ اب الناس فرمایا ہے تو اس کا مطلب تمام انسانوں کو۔ مکہ مکرمہ میں آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں اللہ کے حکم سے، یا اللہ میرے سامنے صرف چند لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں، تیرا حکم ہے تمام لوگوں کو پکاروں۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملا؟ آواز تم لگاؤ، پہنچائیں گے ہم۔ انہوں نے پکارا، جو ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، دنیا میں کہیں بھی تھے، عالم ارواح میں تھے، سب نے اس آواز کو سنا۔ یہ نبی کا معجزہ آپ کی عقل کو عاجز کر دینے والا، یہ اللہ کا کام ہے، نبی سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کرامت اللہ کا فعل ہے، ولی سے ظاہر ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا فرض ہونے کا حکم آیا تو ایک حج ادا فرمایا۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ ساتھ تھے۔ حضور نے مینا میں عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، اونٹنی پر سوار تھے، سب نے سنا، سب نے سنا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو شان عطا ہوئی کہ وہ بول رہے ہیں اور سب ایسے سن رہے ہیں جیسے ان کے کان میں بولا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا۔ آج میرے سامنے مائک ہے، آپ کے سامنے اسپیکر ہے،
لاؤڈ اسپیکر، لاؤڈ کا مطلب آواز کو اونچا، لاؤڈر کہتے ہیں اونچا کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ میں اس حوالے سے 2-3 مسئلے بیان کر دوں۔ آواز کو حضرت لقمان کہہ رہے ہیں بیٹے کو پست کرنا، یعنی نیچی آواز رکھنا، کچھ زیادہ اونچی نہیں رکھنا۔ گفتگو کرتے وقت آپ ایک صاحب سے بات کر رہے ہیں، 2 سے بات کر رہے ہیں، تو اتنی آواز رکھیں کہ ان کو سنائی دے، ان کو سننے میں تکلیف نہ۔ خسر پھسر وسپر آپ کے ہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں، سرگوشی، کسی کے کان میں آپ ہلکے سے بات کرتے ہیں، کبھی آپ اس طرح کرتے ہیں کہ سب لوگ سنتے ہیں، ٹیلی فون میں آپ بات کرتے ہیں، اسی طرح مختلف آلات ہیں آپ کے پاس بات کرنے کے۔ تو ہوا جو ہے آپ کے منہ سے جو اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے، آواز بن کر نکل رہی ہے، تو اس آواز کو آپ نے استعمال میں کیسے رکھنا ہے؟ اللہ تعالی کو پکارنا ہے تو وہ دور نہیں ہے، اللہ کسی سے ذرا کہہ دیجئے دور نہیں ہے، وہ شاہ رگ آپ کی جیگولر وین جس کو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں، اب بات آ گئی ذکر کی۔ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں، الحمدللہ کو تحمید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو تہلیل کہتے ہیں، اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں، پورا کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اللہ کے دوسرے نام لینا۔ اس میں جب ہم ذکر یاد کو کہتے ہیں، اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اب اس میں ایک انسان اللہ تعالی کا نام لیتے ہوئے کیفیت میں آتا ہے تو وہ آواز کے ساتھ جھوم جھوم کے پکارتا ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، حتی یقولوا مجنون، یہاں تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، اس طرح اس کو یاد کرو، اس کا ذکر۔ تو ایک شخص جھومتے ہوئے یا بے خود ہوتے ہوئے آواز نکل آتی ہے، وہ نکال نہیں رہا ہوتا، خود بخود نکل رہی ہوتی ہے، جھوم کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص تسبیح لیے ہوئے، تسبیح ہمارے ہاں مراد ہے موتیوں کی مالا، اس پر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو روزری کہتے ہیں انگلش والے، اس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، منہ کے اندر زبان ہل رہی ہے، مگر آواز نہیں ہے۔ کچھ لوگ آواز ہلکی آواز سے بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تیز آواز سے بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تعلیمات دی گئی ہے۔